السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 18 دسمبر 2023 ہے اور آج دن ہے پیر کا۔ اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں، نئی اپڈیٹس، نئی معلومات اور ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی جنگ چل رہی ہے۔ اس جنگ کو 73 دن گزر چکے ہیں۔ اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں، لیکن اسرائیلی فوجیں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ہیں۔ پوری دنیا سے اسلحہ اور لاؤ لشکر اکٹھا کر کے اسرائیل غزہ کے اندر داخل ہے، لیکن اللہ کی نصرت اور مدد کے سامنے نہ صرف اسرائیل ہار رہا ہے، بلکہ ان کو سپورٹ کرنے والے مغربی سامراجی اغیار بھی نیست و نابود ہو رہے ہیں۔ میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور معلومات میرے سامنے ہیں، جو میں آپ کے سامنے نشر کروں گا، جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے اس وقت غزہ کے نہتے مسلمان جیت رہے ہیں اور کیسے ظالم ہار رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا نیا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی کریں، کیونکہ بہت سی ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں جو خبریں ایسی ہوتی ہیں جو یہاں پر آپ نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ ہمارے نئے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہ ہمارا فالو اپ بیک اپ چینل بھی ہے، آپ اسے لازمی فالو کریں، سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے، ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ان دونوں کو آپ لازمی فالو کریں، کیونکہ کچھ خبریں ایسی ہیں اور ویڈیوز ایسی ہیں جو ہم یہاں آپ کو نہیں دکھا سکتے۔ یعنی ویڈیوز اور تصویریں جو ہیں اگر آپ کو دیکھنی ہے، یوٹیوب کی پالیسی ہے ہم یہاں نہیں دکھا سکتے، آپ کو وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل پر اور ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ پر ملیں گی۔ آپ ان دونوں کو فالو کریں گے، آپ اس سے ویڈیو کے نیچے کامنٹ میں جائیں، پہلا جو کامنٹ ہوگا اس میں آپ کو لنک مل جائے گا ہمارے ٹیلی گرام چینل کا، ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ کا، یا پھر آپ ہمیں واٹس اپ کریں، ہم آپ کو وہاں بھی سینڈ کر دیں گے، اور آپ کو وہاں پر ویڈیوز بھی ملیں گی اور تصویریں بھی ملیں گی، اور ان کی مکمل جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو ہمارے اس یوٹیوب چینل پر اور دوسرے یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا پر ملیں گی۔ آغاز کریں گے سب سے پہلے آج کی بڑی دھماکے دار خبر۔ کتائب القسام نے آج ایک ایسی ویڈیو جاری کی ہے جس ویڈیو نے اسرائیل پر لرزہ طاری کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو ہے بیت لاہیہ کی، غزہ کا شمالی علاقہ بیت لاہیہ ہے، وہاں کی یہ ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں روسی ساختہ میزائلوں سے ایک اسرائیل کی مشہور فوجی گاڑی ہمر کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور جب وہ میزائل داغا گیا تو پوری کی پوری گاڑی جل گئی۔ ہم نے یہ ویڈیو اپنے ٹیلی گرام چینل پر نشر کی ہے، آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل پر جائیں، آپ کو وہاں پر یہ ویڈیو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹیلی گرام چینل نہیں ہے تو آپ ہمارے ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی جا کر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں روسی ساختہ جو میزائل ہے کورنیٹ، اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ کورنیٹ میزائل یہ رشیا کا بنایا ہوا میزائل ہے جو 12 کلومیٹر تک کی رینج کا حامل ہے، اور 5 سے 7 کلومیٹر تک کی رینج میں یہ بآسانی ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ کورنیٹ میزائل 1985 سے استعمال میں ہے روس کے، اور روس نے یوکرین کے خلاف اسی میزائل کو استعمال کر کے بڑا بھاری نقصان امریکہ کے، یورپ کے، مغرب کے ٹینکوں کو پہنچایا ہے۔ یہ ٹینکوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے، فوجی گاڑی ہو اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ کورنیٹ میزائل کا استعمال غزہ کی لڑائی شروع ہونے کے ابتدائی دنوں میں بھی کیا گیا، یہاں تک کہ مرکافہ ٹینکوں کو ابتدائی دنوں میں اسی کورنیٹ ساختہ میزائلوں سے تباہ کیا گیا تھا۔ اور آج ایک ویڈیو جو جاری کی ہے کتائب القسام نے غزہ سے، اس ویڈیو میں بھی اسی کورنیٹ میزائل کا استعمال ہوا ہے۔ ایک کورنیٹ میزائل کی جو مالیت ہے، یعنی کاسٹ ہے، وہ تقریباً $26,000 ہے، $26,000 ایک کورنیٹ میزائل کی کاسٹ ہے۔ جو گاڑی تباہ کی ہے وہ تقریباً $1,00,000 سے زائد کی ہے، اس کی جو قیمت بتائی جا رہی ہے وہ $1,20,000 ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس گاڑی میں 5 اسرائیلی فوجی سوار تھے۔ جب گاڑی کو میزائل مارا گیا تو میزائل جا کر سیدھا گاڑی کو لگا اور گاڑی جل گئی، اور اس میں جتنے اسرائیلی فوجی تھے کچھ اس میں سے زخمی ہو گئے اور کچھ موقع پر ہلاک ہو گئے، اور باقاعدہ اس ویڈیو میں وہ سب چیزیں، مناظر وغیرہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو جاری کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ بیت لاہیہ غزہ کا وہ علاقہ جہاں پر اسرائیلی فوجیں 42 دن پہلے داخل ہوئی تھیں،
یعنی آپ تصور کریں جہاں اسرائیلی فوجیں 42 دن پہلے داخل ہوئی تھیں، آج بھی وہاں پر ان پر حملے ہو رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وہاں پر کنٹرول نہیں ہے. غزہ کے جن جن علاقوں میں اسرائیلی فوجیں ہیں مکمل طور پر کنٹرول نہیں ہے، بلکہ یہ جو گاڑی نشانہ بنائی گئی ہے یہ قافلے کی صورت میں جا رہی تھی. جو غزہ کے ہمارے سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دراصل بیت لاہیہ سے یہ فوجی گاڑی بھاگ رہی تھیں، یہ قافلے بھاگ رہے تھے، ان پر اس وقت نشانہ بنایا گیا ہے. جبالیہ میں، شجاعیہ میں، بیت لاہیہ میں اور حی زیتون اور رضوان میں اور اس کے علاوہ خان یونس کے بعض علاقوں میں اسرائیلی فوجوں کو اپنی گاڑیاں نکالتے ہوئے پسپا ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام یہ تو ایک ویڈیو جاری کی اور اس میں ثابت کیا ہے. میرے سامنے جو آج کی بڑی دھماکے دار خبریں ہیں میں آپ کے سامنے نشر کرنے لگا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کے دن اب تک ہوا کیا ہے اور کتنا نقصان پہنچایا گیا ہے اسرائیلی فورسز کو. ایک بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے. خبر یہ ہے کہ کتائب القسام نے ایک اسرائیلی فوجی گاڑی کو اور ایک فوجی ٹینک کو جو D9 ہے اسے یاسین 105 میزائلوں سے بیت لاہیہ کے علاقے میں تباہ کر دیے ہے. اور اسی طرح سے بہت سے اسرائیلی فوجی جو وہاں جمع ہوئے، یعنی جب اس گاڑی پر حملہ ہوا تو اس کو بچانے کے لیے جو اسرائیلی فوجی آئے ان کے اوپر بھی جو بارودی مواد ہے، ڈیوائسز ہیں، ان کے ذریعے سے حملہ کر کے انہیں بھی جلا دیا گیا. یہ کتائب القسام نے بتایا ہے. یہ ایک بیت لاہیہ کی ایک اور کارروائی ہے. اس کے علاوہ جو میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ خبر بھی بیت لاہیہ سے ہے. ایک اسرائیلی جو پیدل آپریشن کرنے والی فوجیں ہیں وہ ایک جگہ میں، یعنی ایک علاقے کی، ایک محلے کی ایک عمارت میں پناہ لیے ہوئے تھے. وہاں پر بارودی ڈیوائسز لگائی گئیں اور پھر ان پر TBG جو میزائل ہیں ان سے حملہ کیا گیا. اور TBG میزائلوں کے حملے کے بعد ان کے ساتھ قریب مسافت سے جھڑپ کی گئی. جو رپورٹ میرے سامنے ہے میدان جنگ کی وہ یہ ہے کہ مکمل جو فوجیں تھیں وہ اس عمارت میں تباہ ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ عمارت میں کوئی 2 فوجی تو ہوں گے نہیں، اس عمارت میں کم سے کم 10 فوجی تھے اور اس سے زیادہ فوجی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہی چیزیں دیکھی ہیں. ایک اور بڑی خبر سن لیجیے آج کی. یہ خان یونس سے ہے. خان یونس میں بھی پیدل آپریشن کرنے والی فورسز پر حملہ کیا گیا ہے بارودی ڈیوائسز سے، اور اس کے نتیجے میں کئی افراد، یعنی اسرائیلی فوج کے کئی افراد زخمی اور ہلاک کیے گئے ہیں. ایک اور بڑی خبر سن لیجیے. بیت لاہیہ میں کتائب القسام نے مرکافہ ٹینک، جس کی مالیت $35 لاکھ ہے، $3.5 ملین کا ایک ٹینک ہے، اسے ٹینڈوم نامی میزائلوں سے تباہ کر دیا گیا ہے. ایک اور بڑی خبر سن لیجیے. خبر یہ ہے کہ ایک بڑی فوجی گاڑی جس میں 20 سے زائد اسرائیلی فوجی تھے وہ بیت لاہیہ کے علاقے میں اس کے ذریعے سے، یعنی اس میں اسرائیلی فوجیوں کو منتقل کیا جا رہا تھا. تو وہ جو اسرائیلی فوجی گاڑی تھی اسے TBG میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، گاڑی کے ٹکڑے ہو گئے اور پھر وہاں جھڑپ ہوئی اسرائیلی فوج کے ساتھ، جس میں کئی زخمی ہوئے اور کئی ہلاک ہوئے. اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسرائیلی مرکافہ ٹینک کو خان یونس کے علاقے میں تباہ کیا گیا ہے یاسین 105 میزائلوں سے. خان یونس کے علاقے میں ایک اور آج کی بڑی کارروائی یہ کی گئی کہ ایک فوجی گاڑی اسے اینٹی ٹینک کے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا اور اسے تباہ کیا گیا. یعنی 2 فوجی گاڑیاں جن میں اسرائیلی فوجیوں کو منتقل کیا جا رہا تھا ان کو آج کے دن تباہ کیا گیا ہے. اور یہ ایک تخمینہ ہوتا ہے اور کم سے کم محتاط اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے یہودی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. آج کے دن اب تک 100 سے زائد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں. ناظرین کرام، آج کے دن اب تک کا سب سے بڑا نقصان اسرائیل کا یہ ہوا ہے کہ خود اسرائیل نے اعتراف کیا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسرائیل کے جو اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد 40 سے زائد ہے. گزشتہ 48 گھنٹوں میں جو اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد 40 سے زائد ہے. مجموعی طور پر غزہ کی 42 روزہ جنگ میں، زمینی جنگ میں، اسرائیل کے بقول فوج کے، یعنی اسرائیلی فوج کے بقول 704 افراد زخمی ہوئے ہیں. یدیو تہرانوت ہیریٹیج جو اسرائیلی اخبارات ہیں ان کے مطابق یہ تعداد ہزاروں میں ہے.
اور اس کے علاوہ جو ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجی ہیں ان کی تعداد 128 ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے، آج کی بڑی خبر ہے، اسرائیلی اخبارات کو جب ہم مانیٹر کرتے ہیں، میڈیا کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں وہاں ملتا ہے اسرائیلی فوج کے جرنیل ہیں بڑے بڑے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت رہا ہے، اسرائیل ابھی جنگ سے بہت دور ہے، اور یہ جو لڑائی چل رہی ہے اس لڑائی میں سوائے نقصانات کے کوئی اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کون اس لڑائی میں بھاری ہے، کس کا پلڑا اس لڑائی میں بھاری ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی کتائب القسام کی جانب سے جاری کی گئی ہے، جسے ہم نے اپنے ٹیلی گرام چینل اور اسی طرح سے ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ پر نشر کیا ہے، جس میں غزہ شہر کے اندر جو اسرائیلی فوجی گاڑیاں تھیں ان کو نشانہ بنانے اور اسرائیلی فوج کو تباہ کرنے کے جو مناظر ہیں وہ دکھائے گئے ہیں۔ تو آج کا دن اسرائیل کے لیے بڑا بھاری ثابت ہوا ہے، اور آج کے دن اسرائیلی فوج پر مختلف طرح کے حملے ہوئے ہیں۔ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کی بھی میرے سامنے اپڈیٹس اور ڈیولپمنٹس ہیں کہ جو جھڑپیں ہیں وہ مختلف علاقوں میں چل رہی ہیں، جیسے کہ حی شیخ رضوان کا علاقہ ہے، خان یونس کا علاقہ ہے یہاں پر، اور بیت لاہیہ کا علاقہ، یہاں پر تو آج شدید لڑائی چل رہی ہے، اور جن علاقوں سے اسرائیلی فوجیں بھاگی ہیں اب وہاں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، ایک اور جو بڑا سوال اٹھا ہے کہ یہ جو روسی ساختہ کورنٹ میزائل ہے یہ کہاں سے غزہ کے لوگوں کو ملے ہیں۔ کورنٹ میزائل، اس کے علاوہ کونکورس میزائل بھی ہیں، روس کے کورنٹ میزائل بھی ہیں، کونکورس میزائل بھی ہیں، اور اسرائیل کے جو ڈرون تباہ کرنے والے یعنی اسرائیل کے جہازوں کو جن میزائلوں سے نشانہ بنایا جاتا ہے وہ بھی رشیا اور شمالی کوریا کے بنائے ہوئے ہیں۔ خبریں یہ ہیں اسرائیل کی خفیہ ایجنسیز سے، جو رپورٹس ہمارے سامنے ہیں، کہ غزہ میں روس، چین اور شمالی کوریا کا اسلحہ بڑی تعداد میں موجود ہے۔ دنیا حیران ہے کہ جب غزہ کا محاصرہ چاروں طرف سے ہے تو یہ اسلحہ آیا کہاں سے ہے۔ تو آج ایک بڑی خبر آئی ہے غزہ کے اندر سے، جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جو نفق یا جو سرنگ یا ٹنل اسرائیل نے کل پکڑی ہے، اس سرنگ کے پکڑنے سے اسرائیل حیران ہوا ہے کہ کیسی عجیب و غریب قسم کی سرنگ بنائی ہوئی تھی۔ ابھی تو اسرائیل کو حماس کے غزہ کے وہ ٹھکانے پتہ نہیں چلے کہ جس سے پوری دنیا حیران رہ جائے گی، اور ابھی بھی ان کے پاس ایسی سرنگیں ہیں جن میں وہ کسی بھی وقت حملہ کر کے اسرائیل میں جا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک رپورٹ کے مطابق حماس کی جو سرنگیں ہیں وہ غزہ سے مصر کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، وہ غزہ سے اسرائیل کے اندر شہروں تک بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جو اسرائیل نے غزہ کے اطراف میں غلاف غزہ کی جو یہودی بستیوں بنا رکھی ہیں، کوئی ممکن نہیں، کوئی بعید نہیں ہے، یعنی یہ بات بعید نہیں ہے، خارج سے امکان نہیں ہے کہ غزہ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اسرائیل کے اندر موجود ہو۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے، پوسیبل ہے کہ غزہ سے ایک سرنگ خفیہ طور پر بنائی گئی ہو، وہ اسرائیلی شہر اسکلان تک ہو۔ جو غزہ سے اسکلان کا فاصلہ ہے وہ 40 کلومیٹر سے زائد کا ہے، تو ممکن ہے اسکلان شہر تک کوئی سرنگ ہو، اسرائیلی فوج کے سامنے وہ سرنگ نہ ہو۔ پھر غزہ کے اندر اب تک جو سرنگیں پکڑی گئی ہیں ان کی تعداد بمشکل 20 سے کم ہے، یعنی 20 سے کم سرنگیں پکڑی گئی ہیں۔ اور سرنگیں کتنی ہیں غزہ میں؟ 500 کلومیٹر کی طویل سرنگیں۔ تعداد کتنی ہے ان کی؟ 1300 سے زائد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ابھی بھی سرنگوں کا جو جال ہے، نیٹ ورک ہے، اسے مکمل طور پر نہیں پکڑ سکا ہے۔ بہرحال ناظرین کا مکمل طور پر اس وقت غزہ میں اسرائیل کا کنٹرول نہیں ہے، اور اسرائیل جزوی طور پر علاقوں میں داخل ہوتا ہے، مار کھاتا ہے، پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آج امریکہ کا وزیر دفاع جنرل آسٹن اسرائیل پہنچا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے امریکی وزیر دفاع جنرل آسٹن نے ملاقات بھی کی ہے۔ خبر کے مطابق جنرل آسٹن نے امریکی حکومت کا پیغام پہنچایا ہے کہ جناب اسرائیلی وزیر اعظم صاحب، یہ جنگ روکنا پڑے گی، اگر یہ جنگ نہ روکی تو اسرائیل کو بہت نقصان ہوگا۔ 2500 امریکی فوجی مسلسل اسرائیل کے اندر موجود ہیں جو اس جنگ میں ان کی کمانڈ کر رہے ہیں، یہ ان کو مشورے دے رہے ہیں۔ اور اب امریکی جو وزیر دفاع ہے وہ خود بھی آیا ہے چل کر، اس سے پہلے قومی سلامتی کا مشیر بھی آ چکا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ روکو، اگر یہ جنگ نہ رکی تو اس کے نقصانات اسرائیل کو بہت زیادہ اٹھانے پڑیں گے۔ ایک اور خبر سن لیجئے کہ پولینڈ کے دارالحکومت وارسو میں ایک بڑا اجلاس ہوا ہے جس میں امریکہ کا جو CIA کا چیف ہے، ولیم برنس اس کا نام ہے، وہ شریک ہوئے ہیں۔ موساد جو اسرائیلی خفیہ ایجنسی ہے
اس کا چیف شریک ہوئے ہے، اور اسی طرح سے قطر کے جو وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ہیں وہ شریک ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے۔ خبر کے مطابق CIA کے چیف نے قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی کو کہا ہے کہ اسرائیل یہ جنگ بند کر دے گا اگر حماس اسرائیل کے قیدی چھوڑ دے۔ خبر کے مطابق پس پردہ جنگ بندی کا ایک اور معاہدہ طے ہو چکا ہے، اور یورپ میں مغرب میں جو پروٹیسٹ چل رہا ہے اس نے بھی کام کر دکھایا ہے۔ اب جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے یہ غزہ کے مجاہدین، فریڈم فائٹرز اور مسلمانوں کی شرط پر ہوگا۔ وہ شرائط کے ایک شرط نہیں ہے، کئی شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ غزہ پر اسرائیل حملے بند کر دے، درندگی مکمل طور پر روک دی جائے، اسرائیل اپنی فوجیں نکال لے اور جاسوس اور جنگی جہازوں کی پروازیں روک دے، پھر اسرائیل محاصرہ ختم کرے غزہ کا، امدادی سامان آنے کی اجازت دی جائے، اور جتنے قیدی ہیں اسرائیلی جیلوں میں فلسطین کے، غزہ کے، سب کو رہا کر دیا جائے۔ بدلے میں اسرائیل کے تمام قیدی چھوڑے جا سکتے ہیں، اور جو نقصان کیا ہے غزہ کی عمارتوں کا بمباری سے وہ ہرجانہ ادا کیا جائے۔ یہ شرائط ہے حماس کی۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی خبر آج آئی ہے کہ اسرائیل کا جو کٹر قسم کا یہودی صہیونی وزیر ہے ایتمار بن غفیر، قومی سلامتی کا وزیر ہے، اس نے کہا ہے کہ غزہ سے اسرائیلی قیدیوں کو چھڑانے کا ایک فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ ہر حماس کا جو قیدی ہے یا غزہ کا جو مجاہد ہے اسے روزانہ پھانسی دے دی جائے اسرائیل میں۔ تو ایک حماس کے قیدی کو پھانسی دی جائے گی تو اس کے بدلے میں حماس ایک اسرائیلی یہودی قیدی چھوڑ دے گا۔ اگر اسرائیل ایسا کرے گا تو حماس اسے پہلے دھمکی دے چکا ہے کہ پھر ہم بھی ایسا ہی کریں گے، پھر کوئی بھی اسرائیلی یہودی بچ کر نہیں جائے گا۔ بہرحال عزیزان اکرام، اس وقت حالات بہت گڑبڑ ہیں۔ یمن سے اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں، لبنان سے حملے ہو رہے ہیں، شام سے حملے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں اسرائیل کا بائیکاٹ چل رہا ہے، پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف نفرت بڑی ہے، پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ امریکہ یورپ کی دوہرے اور منافقت اور ڈبل سٹینڈرڈ پر پوری دنیا میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں، جس سے پوری دنیا میں مغرب اور یورپ اور امریکہ کا اثر و نفوذ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اب تک کی اہم ترین معلومات ہیں، ڈیولپمنٹس اور خبریں ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ نشر کر لیں اپنے، اور جتنے لوگوں تک آپ نشر کریں گے وہ فلسطین کے لیے دعا کریں گے، کردار ادا کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔